आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की आयत सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 186। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرمانبرداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ رائے مراد پا جائیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم دعا کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے روزے کے احکام اور مسائل کے بارے میں پڑھا اور جانا، لیکن اس آیت میں دعا کا مسئلہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بہت فضیلت ہے، جس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ افطاری کے وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت بھی کہا جاتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی سب میں افطاری کے وقت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے دو جہاں بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، نمبر 2 اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانا۔ جہاں ذکر ہو رہا تھا رمضان کا، یعنی پچھلی آیات میں رمضان کا ذکر ہو رہا تھا، روزوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور اب یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم رمضان اور روزوں کے ساتھ دعا کی عبادت بھی رکھیں، یعنی یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے کہ روزہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور ہم دعا نہ مانگیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مناجات کا نام ہے، اپنی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا، کوئی مشکل مصیبت پریشانی ہو تو اسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ جب دعا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو قریب کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک غزوہ میں تھے۔ ہر اونچائی پر چڑھتے وقت اور وادی میں اترتے وقت بلند آواز سے تلبیہ کہتے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے جیسے تم لوگ پکار رہے ہوں اونچی آواز سے، وہ تو تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، سن لو، جنت کا خزانہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے یا میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے بارے میں ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے اور جب اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ وہ کب کب دے گا، اس بارے میں نبی کریم کا فرمان ہے،
جو مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسے ہی کوئی برائی ٹل جاتی ہے، جب تک گناہ کی یا رشتہ داری کے کاٹنے کی کوئی دعا نہ مانگی گئی ہو۔ یعنی جب تک یہ نیک دعائیں کرتے رہیں گے تو انسانوں کی دعا لازمی پوری ہوگی، یا تو وہ چیز مل جائے گی یا پھر اس کے برابر جو بلا آ رہی تھی وہ ٹل جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی نعمت لگتی ہے، ہر دکھ اس کا دیا ہوا انعام، ہر مشکل اس بات کا پیغام ہے کہ اب آسانی قریب ہے، کیونکہ اللہ آپ کو آزمائشوں سے گزار کر اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، اتنے قریب کہ وہاں کسی مایوسی اور بدگمانی کی جگہ نہیں بچتی۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو یہ محسوس کر کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اور یہ یقین کر کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ وَأُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکار کب کب ہوتی ہے؟ جیسا کہ اذان کے وقت اللہ تعالیٰ پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جب تک اس کا جواب ہم خوشی کے ساتھ نہیں دیں گے تو ہماری دعاؤں کی جو قبولیت ہے اس میں تیزی نہیں آئے گی۔ جب ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، یعنی وہ رات کا وقت، تہجد کا ٹائم ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نمودار ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رحم طلب کرنے والا کہ میں اس پر رحم کروں۔ سو اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کرتا ہے۔ تیسرا جو اللہ تعالیٰ کا خطاب قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کی صورت میں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اس پر ہم نے لبیک کہنا ہے۔ قرآن میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تم جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ اور یہاں پہ اجابت کے مفہوم میں کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا اور اسے قبول کرنا، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات اور دعا کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے کیا عطا کیا جائے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 35 میں ہے اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور پس وہ ہو جاتی ہے۔ پھر مزید آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی فَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا، لیکن اگر تم رخ موڑ لو گے تو ہم بھی رخ موڑ لیں گے، تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے، تم توبہ کرو گے تو ہم بھی اپنی نظر کرم تم پر
عنایت کر دیں گے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 7 میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 میں ہے، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیا، اسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ پاک کی طاقت نہیں، مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے، تو پھر توکل کے ساتھ اس کے آگے جولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے، اس سے دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پہ لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جولی فلائی اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی، اگرچہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ یعنی ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ جب ہم سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، تڑپ کر اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ کا سہارا ہی بہترین سہارا ہے۔ جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں وہ تھام لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، وہ سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے رشد کے لیے، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، خود کو جہنم سے بچائیں، رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگیں۔ وہ رب العالمین تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جس پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پہ تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اللہ رب کریم پر یقین رکھو، وہ کبھی بھی ناامید نہیں ہونے دے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل نہیں ہوتی۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔